السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو آواز حقیقت۔ آج ہم ایک ایسی تصویر کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو دیکھنے میں سمپل لگتی ہے، لیکن اصل میں پاکستان ایئر فورس کے فیوچر کا بہت بڑا راز اپنے اندر چھپا کر بیٹھی ہے۔ یہ تصویر صرف ایک ڈسپلے نہیں بلکہ ایک ڈائریکشن ہے جو پاکستان ایئر فورس کے R&D انسٹیٹیوٹ اور نیشنل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک سے سامنے آئی، جہاں سے عام طور پر کوئی چیز بنا وجہ پبلک نہیں ہوتی۔ اور جب ایسی جگہ سے کوئی چیز نظر آئے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے پیچھے ایک لمبی پلاننگ اور فیوچر اورینٹڈ سوچ موجود ہے۔ اس تصویر میں ایک چیز فوراً پہچان میں آ جاتی ہے، جو ہے لائٹننگ ون، ایک لوئٹرنگ منیشن، یعنی ایسا ہتھیار جو ٹارگیٹڈ ایریا کے اوپر ہر وقت گزر سکتا ہے اور سچویشن کو دیکھ کر ہی اسٹرائک کرتا ہے۔ لیکن اصل بات یہاں لائٹننگ ون نہیں بلکہ وہ چیز ہے جو اس کے بالکل پیچھے نظر آتی ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا اور فوکس کریں تو پیچھے ایک اسٹیلتھ کروز میزائل کا ماڈل دکھائی دیتا ہے جسے ایرو ون کا نام دیا گیا ہے، اور یہیں سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ میزائلز پہلے کبھی کیوں ڈسکس نہیں ہوئے، کیونکہ اس سے پہلے پاکستان ایئر فورس کے کسی ایسے اسٹیلتھ کروز میزائل کا نام پبلک ڈومین میں نہیں تھا اور نہ ہی کوئی بھی تصویر۔ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ پاکستان کے پاس پہلے سے کروز میزائلز موجود ہیں، جیسے رات ون، رات ٹو اور تیمور، جو اپنی جگہ بہت کیپیبل اور آپریشنل سسٹمز ہیں۔ JF-17 تھنڈر اور میراج ایئر کرافٹ انہیں کیری کر سکتے ہیں، لیکن ایرو ون کا ڈیزائن ان سب سے بالکل مختلف لگتا ہے، جو سیدھا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ میزائل کسی اور ایرا کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ ایرو ون کی باڈی شیپنگ، اینگلز اور اوورآل پروفائل کو دیکھا جائے تو یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ اس میں اسٹیلتھ کو پرائیورٹی دی گئی ہے تاکہ ریڈار ڈیٹیکشن سے بچ کر گہرے اسٹرائک کیے جا سکیں، اور یہ چیز اسے صرف ایک اپ گریڈ نہیں بلکہ ایک نیکسٹ جنریشن ویپن بنا دیتی ہے۔ یہیں سے یہ تصویر تھوڑی تھوڑی کلیئر ہونے لگتی ہے، کیونکہ ایسا میزائل عام طور پر ان ایئر کرافٹ کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے جو خود اسٹیلتھ ہوں، جن کے پاس انٹرنل ویپنز بے ہو اور جو ہیویلی ڈیفینڈڈ ایئر سپیس میں آپریٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ اب نیچرلی سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کون سی ایئر کرافٹ ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب پاکستان ایئر فورس کے فیوچر روڈ میپ میں موجود ہے، جہاں J-35، ترکی کا کان اور آگے چل کر پاکستان کا اپنا PFX پروگرام شامل ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اسٹیلتھ ایئر کرافٹ تبھی اپنی فل کیپیبلٹی دکھاتا ہے جب اس کے ساتھ اسٹیلتھ ویپنز بھی موجود ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ایئر فورس صرف ایئر کرافٹ خریدنے کی اسٹریٹجی پر کام نہیں کر رہا، بلکہ ایک پورا ایکو سسٹم بلڈ کر رہا ہے، جہاں ایئر کرافٹ، ویپنز، انٹیگریشن اور لانگ ٹرم سپورٹ سب کچھ زیادہ سے زیادہ ملک کے اندر ہی ہو، اور ایرو ون اور لائٹننگ ون اسی ایکو سسٹم کے ویزیبل پیسز ہیں۔ یہ اپروچ بالکل نئی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس کا پریکٹیکل ایگزامپل J-10C کے ساتھ دیکھا ہے، جہاں چائنا سے ایئر کرافٹ اور کچھ کریٹیکل ایئر ٹو ایئر میزائلز آئے، جیسے PL-10 اور PL-15، لیکن ایئر ٹو گراؤنڈ اور کروز ویپن ڈومین میں پاکستان ایئر فورس نے اپنے مقامی سسٹمز کو زیادہ ترجیح دی تاکہ ڈیپینڈنس لمیٹڈ رہے۔ آنے والے اسٹیلتھ پلیٹ فارمز کے ساتھ بھی یہی پیٹرن فالو کیا جائے گا، جہاں کچھ بنیادی سسٹمز امپورٹ ہوں گے، لیکن بلک میں اسٹیلتھ کروز میزائلز، AGMs اور لوئٹرنگ منیشنز پاکستان کے اندر ہی ڈیولپ اور انٹیگریٹ کیے جائیں گے، جس کا سیدھا فائدہ یہ ہوگا کہ ٹریننگ اور کانفلکٹ دونوں صورتحال میں سپلائی چین سیکیور رہے گی۔ یہاں ایک بہت اہم پوائنٹ سامنے آتا ہے جو اکثر لوگ مس کر دیتے ہیں، اور وہ ہے مائکرو ٹربو فین انجنز کی لوکل ڈیولپمنٹ، کیونکہ پہلے پاکستان کروز میزائلز کے لیے یوکرین اور چائنا پر ڈیپینڈ کرتا تھا، لیکن اب یہ کیپیبلٹی ملک کے اندر آ چکی ہے، جو اسٹریٹجک طور پر بہت بڑی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میزائل پروڈکشن صرف ڈیزائن تک محدود نہیں رہی، بلکہ انجن سے لے کر فائنل انٹیگریشن تک سب لوکل ہو چکی ہے، اور اگر کبھی لمبا کانفلکٹ ہو یا ریپڈ کنزمپشن ہو تو پاکستان ایئر فورس کو کسی ایکسٹرنل سورس کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ جو کچھ ہم پبلک ڈومین میں دیکھ رہے ہیں وہ شاید صرف ایک چھوٹا سا ہی حصہ ہے، کیونکہ 99% چیزیں کلاسیفائڈ ہوتی ہیں، چاہے وہ الیکٹرانک وارفیئر ہو، AI بیس ٹارگیٹنگ ہو یا ایڈوانس گائیڈنس سسٹمز ہوں، جو خاموشی سے ہی ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، ایرو ون اور لائٹننگ ون کو صرف عام میزائل سمجھنا غلط ہوگا، کیونکہ یہ میزائلز پاکستان ایئر فورس کی سوچ، پلاننگ اور فیوچر وار ریڈینس کا پریکٹیکل اظہار ہیں۔
اور یہ دکھاتے ہیں کہ بنا شور شرابے کے پاکستان ایئر فورس اپنے لیے وہ ٹولز تیار کر رہی ہے جو آنے والے اسٹیلتھ وار کے لیے ضروری ہوں گے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے اس ویڈیو سے ریلیٹڈ تو کمنٹس میں ضرور پوچھیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔